اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خداوندی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سریع الحساب۔ یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف و تبدیل کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ صبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے میں، نیکی کے اختیار کرنے اور شہوات اور لذت ترک کرنے چھوڑنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و ولولے کا کام ہے، اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا اور ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، جو تعلیمات دی گئی ہیں، رب العالمین ان تعلیمات پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر صبر، مرابطہ اور یہ شریعت کی جتنی احکامات ہیں اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہماری تمام پریشانیوں اور غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔